السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے معنیات، سیمینٹکس۔ معنیات لسانیاتی مطالعے کی اہم شاخ ہے۔ معنیات کے نقطۂ نظر سے مسلسل کلام کو مارفیم کی بجائے لفظ کی اکائیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ معنیات میں لفظ کو اکائی کی حیثیت حاصل ہے۔ لفظ کے مطالعے کے علم کو علم اللغات یا لغاتیات بھی کہا جاتا ہے۔ علم اللغات کے دو حصے ہیں: لفظ کی ساخت کا تجزیہ لغاتی مارفیمیات اور لفظ کے معنی کا بیان لغاتی معنیات۔ یعنی معنیات کا لغاتیات سے گہرا تعلق ہے۔ عام طور پر معنیات سے مراد لغاتی معنیات لیا جاتا ہے۔ نحوی معنیات میں جملے کے اجزاء، الفاظ کی ترتیب، تبدیلی کی صورت، حالت، مطابقت اور مطابعت کے معنوی عمل کا مطالعہ شامل ہے۔ خاص لفظ خاص معنی کے حامل ہوتے ہیں اور ان میں اسم اور فعل شامل ہیں، جبکہ معاون یا امدادی لفظ میں حروف جار، شرط، امدادی افعال اور ضمیر ہوتے ہیں۔ خاص الفاظ لغاتی معنیات سے متعلق، جبکہ دیگر الفاظ نحوی معنیات سے متعلق ہوتے ہیں۔ معنیات میں زیادہ تر لغاتی معنی کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے، جس کے لیے لفظ اکائی ہے۔ بائبل میں ہے "In the beginning there was the word, and the word was with God, and the word was God"۔ گفتگو کے علاوہ تحریر کے ذریعے ہمیں لفظ کی جدا اور آزادانہ حیثیت کا شعور ہوتا ہے۔ لفظ کا سیاق لفظ کے معنی کے ذریعے وسیع ہوتا ہے، یعنی معنی سیاقوں کے مجموعے کے مترادف نہیں ہے۔ لسانی روپ کا معنی وہ صورتحال ہے جس میں فاعل اسے بولتا ہے، اور وہ تاثر بھی ہے جو سامع میں پیدا ہوتا ہے۔ معنی کی تعریف طبعی اور نفسیاتی دونوں پہلوؤں سے کی جا سکتی ہے۔ طبعی پہلو کی نمائندگی صوت، نام یا علامت سے ہوتی ہے، جبکہ نفسیاتی پہلو کی معنی یا مفہوم سے۔ اسے صوت و معنی یا نطق و تصور کے دو رخ بھی کہا جا سکتا ہے۔ صوتی علامتوں کے ذریعے جذبے کا بیان صوت و معنی کو ایک وسیع تر تناظر میں پیش کرتا ہے۔ بات کرنے والا شعوری طور پر کسی تصور کے لیے اپنے ماحول سے ایسا مجموعہ اصوات سیکھتا ہے جو صدیوں سے رائج ہے۔ اس لیے صوت و معنی کا تعلق ایک حد تک فطری ہے۔ زبان میں بیشتر الفاظ صوتی علامات معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کچھ من مانے بھی ہیں۔ معنی کے 3 عوامل بیان کیے جاتے ہیں جو مرکزی، اطلاقی اور جذباتی پر مشتمل ہیں۔ مفہوم کا جذباتی پہلو نثر سے زیادہ شاعری میں نظر آتا ہے۔ عملی معنی کے بیان کے 3 طریقے ہیں۔ پہلے طریقے میں کسی شے کی طرف اشارہ کر کے دکھایا جاتا ہے، اسے براہ راست طریقہ کہا جاتا ہے۔ اجنبی زبان بولنے والوں کے علاقے میں جا کر الفاظ کے سیکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا اہم طریقہ ترجمے کا ہے۔ 2 زبانی لغات میں یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ تشریح و توضیح سے متعلق ہے، یعنی اسی زبان میں تفصیل بیان کر دی جائے۔ اثریاتی لسانیات میں کثیر معنویت کو بھی اہمیت حاصل ہے، یعنی پرانے معنی بھی زندہ رہیں اور نئے معنی کا اضافہ بھی ہو جائے۔ بیانی معنیات میں معنی کی تعریف، صوتی نام اور مفہوم کی خصوصیات اور نام اور مفہوم کے تعلق کی مختلف صورتوں پر غور کیا جاتا ہے۔ معنیات میں بیانی اور تاریخی مطالعے کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ نام اور مفہوم کے تعلق کی مختلف صورتیں تاریخی ارتقاء ہی کی بدولت ہیں۔
معنیات کے ماہرین اس کی ترقی کے لیے مختلف کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک صورت عام معنیات کی کوشش ہے، جو کسی مخصوص زبان سے متعلق تو نہیں، البتہ نطق انسانی سے متعلق قرار دی جا سکتی ہے۔ آج کے حوالے سے بس اتنی گفتگو۔ آئندہ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔